جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت بی بی فاطمہ کی گھر کو جلایا، دروازے کو توڑا، یہ اس طرح کی جو باتیں عام فہم لوگ کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کہاں گئی؟ اس طرح کی ہم جب باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت تھی، اس وصیت پہ مجبور تھے، ورنہ حضرت علی جو ہے نا لڑ پڑتے۔ خود بخود ساختہ ایک حدیث بنائی ہوئی ہے، خود ساختہ باتیں کی ہوئی ہیں، بلا عقل یہ چیز عقلاً بھی محال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کہانی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ آپ کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت پر ظلم ہوگا، ان کے دروازے کو جلایا جائے گا، آپ نے صبر کرنا ہے۔ ایک باپ وصیت کر رہا ہے یا آپ نے صبر کرنا ہے؟ اللہ کے بندے، یہ کس طرح کا معاملہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اور یہ کس طرح کی حدیث ہے؟ کہاں یہ حدیث ہے جس کا تذکرہ آپ لوگ کرتے ہیں؟ بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ آج دنیا یہ اعتراض کرتی ہے کہ کیا آپ حضرت علی علیہ السلام کو شجاع اور بہادر مانتے ہیں؟ جب ہم نے کہا جی ہم مانتے ہیں، کہا جب حضرت علی علیہ السلام شجاع ہیں، بہادر ہیں، باب خیبر کو اکھاڑنے والے ہیں، میدانوں میں جنگجوؤں کو گرانے والے ہیں، جو اتنا شجاع اور بہادر امام ہو، اگر اس کے دروازے پہ مسلمان جمع ہو جائیں تو اس وقت علی ابن ابی طالب کی شجاعت اور دلیری کہاں گئی تھی؟ یہ اعتراض کرنے والے اپنے مقام پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ وہ اپنے مقام پہ تو یہ خوش ہوتے ہیں یہ اعتراض کر کے، آپ کو اعتراض کا حق حاصل ہے، لیکن ہمارے پاس جو جوابات میں سے اختصار کے ساتھ پہلا جواب یہ ہے کہ جب جناب سیدہ کے دروازے پہ ہجوم ہوا، روایت اور تاریخ میں جو ہمارے یہاں موجود ہے کہ امیر المومنین نے ایک شخص کو اٹھا کے زمین پہ پٹکا کہ جس سے اس کے منہ اور ناک سے خون نکلا، لیکن امیر المومنین نے اس وقت یہ کہہ کے چھوڑا کہ مجھے رسول اللہ کی وصیت یاد آ گئی، میں اور تیرے ساتھ زیادہ نہیں کر سکتا۔ پھر اگر اس طرح کی کوئی بات تھی تو ٹھیک ہے، حضرت علی خاموش رہے، میں مانتا ہوں کہ ان کو وصیت تھی۔ میرا اب یہ سوال ہے، اب کہتے ہیں نا یہ ہمارا سوال، میرا اب سوال ہے کہ حضرت علی کو چلو فرض کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا، وصیت تھی، اتنے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی عزیز و اقارب تھے، اتنے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید تھے، بڑے سے بڑے صحابہ جلیل القدر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بہت سارے لوگ تھے، باقی کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لخت جگر کا درد نہیں اٹھایا، کوئی بھی آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ حضرت علی، میں مانتا ہوں چلو حضرت علی کو وصیت تھی، آپ خاموش رہے، حضرت علی سے ہٹ کر کوئی اور تو کھڑا ہوتا جو حضرت عمر کو پکڑ لیتا کہ یہ کیا کرنے ہیں، عجیب سی باتیں کرتے ہوئے یار، یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو مثال بنا کر پیش کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، قیاس رائیاں تو دیکھیں کہ جی حضرت عثمان کا واقعہ اس واقعے پر قیاس کرتے ہیں، یہ دیکھیں حضرت عثمان نے، وہ بھی تو خلیفہ تھے، وہ مجبور کیوں ہوئے، وہ بھی تو خاموش رہے، وہ بھی تو مسئلہ کن چپ رہے، بلوائیوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے سر پہ وار بعد میں ہوا، ان کی بیوی کے ہاتھ کی انگلیاں پہلے کٹی۔ جب وہ حملہ کر رہے تھے تو ان کی بیوی کی انگلیاں ہاتھ کی کٹی، ان کی بیوی موجود تھی، ان کے گھر پہ حملہ ہوا، تو پھر آپ حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان کے گھر بھی حملہ ہوا، آپ جو جواب وہاں دیں گے کہ کیا حضرت، جہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ پھر وہ بھی تو غیرت مند تھے اصحاب رسول،
کیا یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری زوجہ پر کوئی حملہ کرے؟ تو جب ان کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے تو اس وقت وہ کہاں تھے؟ انہوں نے اپنی بیوی کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے ان بلوائیوں کو کیوں نہ روکا؟ اگر آپ یہ جواب دے دیں کہ حضرت عثمان نے کیوں اپنی زوجہ کا دفاع نہ کیا اور اپنے گھر میں حملہ آور لوگوں کو ان کے حملے سے کیوں نہ روک سکے، جو آپ جواب وہاں دیں گے ہمارا وہی جواب حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر پہ حملے کے وقت کا ہے۔ تو اس واقعے کو اس واقعے پر فٹ نہ کریں حضرت، پھر آپ پریشان ہوں گے، ہم ایسا جواب دیں گے کہ آپ خود لاجواب ہو جائیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صبر کیا۔ میں مانتا ہوں انہوں نے صبر کیا، انہوں نے مسلطاً، کیونکہ وہ سامنے وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ پڑھ کے وہ سامنے نکل آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ ہمیں اجازت ہے ہم جا کر لڑتے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے نہیں لڑائی کی، شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد کا معاملہ تو دیکھیں، کتنے سارے مسلمان کھڑے ہو گئے تھے حضرت عثمان کے حق میں، انہوں نے تلواریں نکال دی تھی، کتنے سارے لوگ تھے آدھے سے زیادہ مسلمان جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت نہیں کی۔ اگرچہ غلط کیا، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو انہوں نے کیوں قبول نہیں کیا، غلط کیا، لیکن اس کے باوجود بات تو آپ کے سامنے آئی نا کہ حضرت عثمان کے حق میں وہ شہید ہو گئے۔ حق میں کتنے مسلمان تھے جو بعد میں جنگیں بھی لگی، جنگ صفین، جمل، اسی معاملے پر لگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق شہید ہوئے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بی بی حضرت نائلہ ہیں، وہ حضرت خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے تو مقابلے کی نہیں ہے، لیکن اگر ان کا درد مسلمان اتنا اٹھا رہے ہیں تو بی بی فاطمہ الزہرا کیوں نہیں درد اٹھاتے؟ کمال ہے، کمال کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے اوپر اتنا ظلم ہوا، کسی مسلمان نے بھی حق میں نہیں اٹھایا، اور ادھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے کو جلا رہے ہیں، پھر مسلمان ان پر متفق بھی ہو رہے ہیں، حضرت علی ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت علی ان کے ساتھ بھی دے رہے ہیں اور ان کی خلافت کو بھی قبول کر رہے ہیں سارے لوگ۔ میں مانتا ہوں اس وقت چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا یہ بھی وصیت تھی کہ آپ نے ان کی خلافت کو بھی قبول کرنا ہے؟ یہ بھی وصیت تھی کہ کیا آپ نے ان کے ساتھ بھی دینا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت عہدوں کو بھی قبول کرنا ہے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنی، یہ ساری وصیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔